ایک کوئی وجہ لٹی جائے پاویں چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے دین اسلام ایڈا سوکھا نہیں لیا کہ اساں دین تے اوکھا ویلا آ جائے تے بکلا مار کے گھراں وچ بیٹھے رہیے اے دین اسلام ایڈا سوکھا نہیں پھیلیا جیڑا اسلام دے نال چلے جیڑا اسلام دے نال کھڑا ہو جائے اسلام اونوں سر بلند کر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے یزید بڑے بڑے حاکم چنگیز خان ہلاکو خان ورگے ظالم بادشاہ جنہاں نے قتل عام کیتا آج انہاں دا نام لینے والا بھی کوئی نہیں آج پتہ نہیں چنگیز خان کون ہے آج پتہ نہیں یزید کون نہیں سی پتہ ہی نہیں لیکن اے پتہ کہ حسین پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز آج اساں سارے امام پاک دے ذکر واسطے آئے بیٹھے ہیں اور اساں اس واسطے آئے بیٹھے ہیں کہ اساں امام پاک دے ذکر سنیں گے اور سن کے عمل تائیوں اساں جا کے حقیقی مسلمان بنا گے اگر اساں سچے دعوے کرتے رہیے سچے نعرے مارتے رہیے قرآن پڑھیے نا نماز پڑھیے نا رات میں اپنا سننے کا فائدہ کوئی نہیں فائدہ ہے جس میں سن کے انہاں دے اوپر عمل کیا خالی شیشے بھوکے نعرے مارنے کا فائدہ نہیں ہوگا سکے محمد نعرے مار لے غلام کے رسول میں موت بھی قبول ہے یہ موت تو قبول ہونی ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین کی عدالت اندر پوچھا جانا ہے نماز پڑھ کے آیا کہ نہیں پڑھ کے آیا روزہ رکھ کے آیا نہیں رکھ کے آیا شریعت عمل کر کے آیا نہیں کر کے آیا آج اساں داڑیاں منڈاتے رہیے اساں شریعت کی مخالفت کرتے رہیے محرم کا مہینہ آ جائے حسین زندہ باد نعرے مارتے رہیے رات یاد رکھو حسین پاک کی محبت اس ویلے پیدا دے گی جس ویلے حسین پاک نے نقش قدم پہ عمل کیا تو بلا تمہید میں تہاڈے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العالمین کمل حاکمین نے ارشاد فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ رب العالمین نے اپنے سونے حبیب کو مخاطب فرمایا اے میرے حبیب اپنی زبان حال بولو لا يملك عن الهوى کسی سوال سونے حبیب اپنی زبان حال بولو فرمایا قل اللہ اسالکم علیہ کہ میں تھوڑی بولنی نہیں رہ گیا میں اللہ رب العالمین کے احکام لے آیا میں نماز لے آیا رمضان لے آیا بلکہ اللہ رب العالمین کی پہچان کروائی اے ساری چیزاں دے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا میں کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا میں دنیا دے مال کا پیسے نہیں مانگتا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا لیکن الا المودۃ فی القربى دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے لیکن الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں میرا محبت کرے آگے میرے سسرالوں رشتےدار اور کی محبت کرے آگے میری ازواج مطہرات اور نال بھی محبت کرے آگے میری آل اولاد اور نال بھی محبت کرے آگے حضرت علی والار میری آل اولاد اور نال بھی محبت کرے آگے ابا علی والار میں تواڈے سامنے جس قریبی دا ذکر کرنا ہے اس نام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین جنہاں نے بارے فرمایا میرے پاک سونے نبی نے میرے پاک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولو سن لو کلمہ پڑھنے والے سن لو کلمہ لولو سن لو قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو حسین میرا ہے حسین بابا جن حسین نال محبت کی تھی میرے نال محبت کی تھی ایسا نہیں کہ جناب میرے نال محبت کرے حسین محبت چھوڑ دے حسین محبت کرے میرے نال چھوڑ دے حقیقی مسلمان وہ ہوگا ذرا حسین محبت کرتا ہے میرے نال محبت کرتا ہے ذرا میرے نال محبت کرتا ہے میرے
حسین نال بھی محبت کرتا ہے او یہ حقیقی مسلمان ہوگا کون حسین ہے آپ مسلمان مسجد نبوی دے اندر جایا پاک سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز تیار فرماتے ہیں سجدے دے اندر اپنا سر مبارک رکھا ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارے تشریف لے کے آندے نے بجے بجے آندے نے اپنے نانا جان دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاندے نے نواز رسول حسین آ گیا ہے کندھیاں تے سوار ہو گیا ہے مسلمانوں توجہ کرتے جایا جے جس ویلے سوار ہو گئے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیتا ہے ایک تسبیح پڑھی سجدہ طویل دو تسبیحاں پڑھیاں سجدہ طویل تین تسبیحاں پڑھیاں 10 تسبیحاں پڑھیاں 50 تسبیحاں پڑھیاں سجدہ طویل ہوندا گیا ہے 60 تسبیحاں پڑھیاں سجدہ لمبا ہوندا گیا ہے 70 تسبیحاں پڑھیاں سجدہ لمبا ہو گیا جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے تو سر نہیں اٹھا رہے جس ویلے 72 تسبیحاں مکمل ہویاں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود نیچے آ گئے نے جس ویلے پاک سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ مبارک کو سر اٹھایا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے اے نانا آج اس حسین دی خاطر تساں اپنا سجدہ لمبا کر لیا ہے تساں 72 تسبیحاں مکمل کر لیاں نے اے نانا جان ایک وقت آئے گا کربل دا میدان ہوئے گا اے حسین کلا سربراہ ہوئے گا اے کلا حسین ہوئے گا تواڈے نام تو تواڈے دین تو 72 تن قربان کر دے گا میرے نانا جان اج حسین تواڈے نال وعدہ کر کے جا رہا ہے کربلا دا میدان ہوئے گا اپنا سارا کنبہ تواڈے نام تو قربان کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے اگے چل جاؤ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کندھیاں مبارک تے سوار رہے گلیاں دا سفر طے ہو رہا ہے بازاراں دا سفر طے ہو رہا ہے دیکھیا کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیان دینے وے کے کہندے نے یا رسول اللہ سواری کڈی سونی ہے یا رسول اللہ سواری کڈی سونی ہے تو میرے پیارے آقا مدینے دے تاجدار فرماندے نے اے عمر سواری بڑی سونی ہے تے سوار بھی بڑا سونا ہے جے تو سواری ویکھدا پیا ہے تے ویکھ سواری بھی کڈی سونی جنتی سر نوجواناں دا سردار بیان دا یا علی نعرہ تحقیق حسینیت 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 یزیدیت میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ارشاد فرماندے نے اے عمر جے تو سواری نو ویکھ رہا ہے تے جے تو سوار نو ویکھ رہا تے ویکھ سواری کڈی سونی ہے پھر وقت گزردا گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہندیاں نے ایک وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجرہ شریف دے اندر تشریف فرمانے کہ جبریل آئے نے اور آپس دے اندر گلاں ہوندیاں نے اتنی دیر دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لے آئے دروازہ کھولیا تے اندر داخل ہو گئے جس ویلے اندر داخل ہوئے نے تے جبریل ویکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اے تواڈا اے او شہزادہ ہے کربلا دا میدان ہوے گا یا رسول اللہ ساری خلقت ویکھدی ہوے گی سارے یزیدی دشمن ہون گے ساری نوری مخلوق بھی ویگ دی ہوئے گی اے کلا حسین اپنا بدن اپنا کنبہ لے کے جاوے گا یا رسول اللہ توڑ دین تے کمپرومائز نہیں کرے گا اپنا سارا خاندان کو آ دے گا یا رسول اللہ پاوے لٹ
لٹی جائے چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور کوئی غرض نہیں کوئی دنیا دا مال نہیں چاہی دا پھر وقت گزرتا گیا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ تے اپنے شہزادے نو لے کے بیٹھے نے دوسری سائیڈ تے اپنے نواسے حسین نو لے کے بیٹھے نے کدی اپنے صاحبزادے دے نال پیار پہ کر دے نے کدی اپنے نواسے دے نال پیار کر دے نے کدی اپنے شہزادے دا منہ چم دے نے کدی اپنے نواسے دا منہ چم دے نے کہ جبریل آ گئے یا رسول اللہ کڈا سونا منظر ہے کدا تسی اپنے شہزادے دا چہرہ پہ چم دے ہو یا رسول اللہ کدی اپنے نواسے دا چہرہ پہ چم دے ہو اے ادا اللہ نو ایڈی سونی آ گئے اے شہزادے اللہ نو ایڈے پیارے نے اللہ رب العالمین پہ فرماندا ہے جبریل میرے حبیب کول جاؤ تے جا کے رد کرو یا رسول اللہ ایک شہزادہ تساں رکھ لو ایک شہزادہ سانو دے دیو یا رسول اللہ ایک شہزادہ سانو دے دیو حضرت جبریل امین نے رد کی تھی میرے پاک سونے نبی سرور آپ سوچی پہ گئے اور ایک پاسے میرا شہزادہ ہے دوسرے پاسے میرا نواسا ہے میں کس نو قربان کرا میں اللہ دی بارگاہ کس نو پیش کرا ہم سوچی پہ گئے جبریل پہ عرض کر دیں یا رسول اللہ جلدی کرو یا رسول اللہ جلدی کرو امام میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میرے شہزادے نو لے جاؤ میں حسین تو اپنے شہزادے نو قربان کیتا تو حضرت امام حضرت جبرائیل عرض کرن لگے یا رسول اللہ لوکاں نو اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے پتر تے بڑے پیارے ہوندے نے تساں اپنا پتر ہی قربان کر چھوڑیا وجہ کی ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جبریل اے میرا نواسا ہے اے میری شہزادی دا شہزادہ ہے اگر حسین گیا میری شہزادی نو تکلیف ہوئے گی اے جبریل اگر حسین نو قربان کیتا اج اگر اللہ دی بارگاہ چ حسین نو دے دیتا میری شہزادی غم زدہ ہو جائے گی غمگین ہو جائے گی میں اپنی شہزادی دا دکھ نہیں ویکھ سکتا میں اپنی شہزادی نو غمگین ہوندا نہیں ویکھ سکتا اس لئے میں اپنے نواسے تو اپنے صاحبزادے نو قربان کر دیتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ میرے تو میرے نانا نے اپنا شہزادہ ہی قربان کر چھڑیا ہے اپنی مٹھی جی زبان چورا سے کرن لگے یا رسول اللہ آج تساں حسین تو اپنا شہزادہ قربان کیتا ہے وقت آوے گا کربلا دا میدان ہوے گا میں تواڈے نام تو میں تواڈے دین تو علی اکبر ورگا جوان بھی قربان کر چھڑاں گا یا رسول اللہ میں اپنا بھائی عباس بھی قربان کر چھڑاں گا یا رسول اللہ سارا خاندان قربان کر چھڑاں گا یا رسول اللہ میرے ہتھاں دے اندر 6 ماہ دا علی اصغر ہوے گا میں اونوں بھی قربان کر چھڑاں گا یا رسول اللہ ایسے ایہو جی تاریخ دہرا کے جاواں گا کہ انج دا معرکہ کسے بھی نہیں لڑنا یا رسول اللہ انج دی تاریخ کسے بھی رقم نہیں کرنے سارا زمانہ بھی حسین دا دشمن ہو جاوے سارا زمانہ بھی شریعت رسول اللہ باغی ہو جائے لیکن پھر بھی حسین ایک اللہ ہی میدان دے اندر جھنڈا شریعت رسول دا لہراندا ہوے گا اللہ اکبر کبیرہ وقت گزردا گیا ہن یزید حاکم بن گیا ہے ہن یزید حکمران بن گیا ہے ہن واقعہ کی ہویا اعلان ہو گیا جاؤ مدینے جا کے حسین دے کولوں بیعت لے کے آؤ ہن حضرت امام حسین دے کول جناب اعلی آئے نے کہ یزید بیعت پیا منگدا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر نو بھیج دینے مسلم بن عقیل نو بھیج دینے اے مسلم بن عقیل جاؤ یزید دے نال جا کے ملاقات کرو شریعت رسول دا تحفظ لے کے آؤ اگر یزید مندا ہے تو پھر کچھ سوچ لواں گے لیکن مسلم بن عقیل گئے نے کمپرومائز نہیں ہویا یزید کہہ رہا شراب جائز ہے مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں شراب حرام ہے میں جناب یزید کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنی حضرت مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں ایسا نماز دے محافظہ یزید کہہ رہے ہیں ماں دے نال زنا جائز ہے حضرت مسلم بن عقیل کہہ رہے حرام ہے
یزید کہہ رہا بہن دے بھائی دا نکاح جائز ہے حضرت مسلم بن عقیل کہہ رہے نے بہن دے بھائی دا نکاح جائز نہیں حتیٰ کہ جناب اعلی حضرت مسلم بن عقیل نے 40,000 کوفیاں دے کولوں بیعت لئی میرے ہتھ بیعت کرو اساں یزیدیاں دے ہتھ ووٹ نہیں دیواں گے اساں یزیدیاں دے ہتھ بیعت نہیں کران گے اساں جناب اعلی یزید دا مقابلہ کران گے 40,000 کوفیاں نے بیعت کیتی ہے پیچھے نماز پڑھی ہے جناب کوفی بے وفا ہو گئے پیچھے بج گئے دوڑ گئے حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خط لکھ دے رہے نے امام ایک بار آؤ ایک کوفی تہاڈا دیدار کرنا چاہندے نے تہاڈی ایک جھلک ویکھنا چاہندے نے جے تساں کوفہ آ جاؤ اساں یزید دا تختہ الٹ کے رکھ دیواں گے یزید کون ہوندا شریعت رسول دے نال ٹکران والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاراں دی تعداد اندر جس ویلے خط ملے نے حضرت امام پاک نے سوچ لیا ہن مدینہ چھوڑ جاواں گے حضرت امام پاک نو پتہ لگ گیا ہن وقت شہادت آ گیا ہے ہن وقت اخیر آ گیا ہے ہن رات دا وقت ہے ادھی رات چھا گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دا چکر پہ کردے نے کہ او گلیاں نے جنہ گلیاں دے اندر اللہ دا حبیب خود چلدا رہا ہے انہاں گلیاں دی کیا بات ہوئے گی جنہ گلیاں دے اندر رحمت للعالمین شافی روز معاشر خود چل دے رہے ہون گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے گلیاں دا چکر لگا رہے ہیں نالے جناب اپنی اکھاں دے اندر آنسو بہا رہے ہیں اے او مدینہ جنہ مدینے جس مدینے دیاں گلیاں دے اندر میرا بچپنا گزر گیا اج مینوں مدینے دی جدائی برداشت نہیں اج انہاں گلیاں دی جدائی مینوں برداشت نہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے جس ویلے آپ دیا مشیر حضرت زینب نے ویکھیا میرا بھائی کلا ہی جناب گلیاں دا گشت پیا کردا ہے اکھاں دے اندروں آنسو آئے عرض کرن لگیاں اے حسین مدینے دیاں گلیاں دے اندر کلا ہی پہ پھر دیو تہاڈے نال کوئی بھی نہیں وجہ کی ہے حضرت امام پاک اکھاں دے اندروں آنسو بہ رہے نے آپ کہنے لگے مدینے دی جدائی برداشت نہیں میں نانے دے مزار تے میں نانے دی قبر تے آخری بار سلام کرن چلاواں میں آج آخری بار سلامی پیش کرن چلاواں پتہ نہیں مدینے آنا ہوئے نہ آنا ہوئے میں ایک بار مرکز مبارک دے قریب گئے تے جا کے اکھاں جو اتھرو بہار نے یا رسول اللہ حسین مدینہ چھوڑ کے چلا ہے یا رسول اللہ اے او ویلا آ گیا جس ویلے دیاں تساں خوش خبریاں دیندے سو یا رسول اللہ جس ویلے دیاں تساں خبراں دیندے سو اج او ویلا آ گیا ہے حضرت امام حسین اپنے نانا دی قبر دے کول موجود نے اکھ لگ گئی میرے کریم آقا خواب دے اندر آ گئے اے حسین جس ویلے کربل دے میدان اندر ہوئے اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی اے حسین جس ویلے سارے قربان ہو جان گے جے حسین جس ویلے سارا قربان ہو جاوے گا تو تنہا رہ جاوے گا اپنے آپ نو کلا نہ چھو اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی تیرے بابا علی بھی تیرے نال ہون گے تیری ماں زہرا بھی تیرے نال ہوے گی اے حسین اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی اے حسین جس ویلے کربلا دے میدان اندر ذوالفقار حیدری تو لہراوے گا اے حسین جس ویلے یزیدی تیرے دشمن بن جاون گے اس ویلے تیرا نانا تیرے نال کھڑا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں مبارکہ کھلیاں نے کہ آپ دیاں مشیر دیاں اکھاں جویں اتھرو نے آپ دیاں اکھاں جویں اتھرو نے پوچھیا اے میری بہن اے میری ہمشیر میں تے رونا وا مدینے دی جدائی برداشت نہیں تو کیوں پہ رونی ہے حضرت زینب عرض کرن لگیاں اے میرے ویر میں انہاں کبوتراں تے پہ ناز کر دیاں اے کتنے خوش نصیب کبوتر نے اے ہر ویلے میرے نانا دے مزار تے رہندے نے اے میرے بھائی اے میرے ویر کڈے خوش نصیب نے اج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اج زینب مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے لیکن ایک کتنے خوش نصیب کبوتر نے ایک جناب اعلیٰ میرے نانا دے مزار دے کول بھی رہن گے نالے مدینے دے شہر
شہر اندر بھی رون گے اے او مدینہ جنہ شہر جنہ گلیاں دے اندر حسین دا بچپنا گزر گیا اے او مدینہ جنہ گلیاں دے اندر حسین دی جوانی گزر گئی اج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا لیکن ایک اتنے خوش نصیب نے نانا دے مزار دے کول پہ رہندے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلہ ان تیار ہویا قافلہ جناب والا تیار ہویا مدینہ تو باہر نکلا نگا ایک خاتون جنہ دا نام حضرت صغرا ہے آپ دی بظاہر طبیعت نساز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قافلے دے نال آن دی اجازت نہیں دیتے اے صغرا طبیعت نساز ہے پہ تو ساڑھے نال قافلے دے سفر نہیں کر سکتی قافلے دا سفر بڑا طویل ہے بڑا لمبا سفر ہے تو پچھے مدینے ٹھہر جا اساں واپس موڑاواں گے حضرت دی وقار توجہ کر دے جایا جے حضرت صغرا دا ویر حضرت علی اکبر بھی قافلے دے اندر قافلہ سوار ہوئے نے جس ویلے جناب والا مدینے تو باہر قافلہ نکلن گیا ہے ہمشیر نے آواز دی تھی اے میرے ویر